بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کرا دیا تھا، مگر چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان قریش کی ایک بہت ہی شاندار خاتون تھیں اور حسن و جمال میں بھی یہ خاندان قریش کی بے مثال عورت تھیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، مگر پھر بھی چونکہ وہ پہلے غلام تھے اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے خوش نہیں تھیں اور اکثر میاں بیوی میں انبن رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ اس واقعے سے فطری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازک پر صدمہ گزرا، چنانچہ جب ان کی عدت گزر گئی تو محض حضرت زینب کی دلجوئی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ روایت ہے کہ یہ پیغام بشارت سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا مانگی کہ خداوند، تیرے رسول نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، اگر میں تیرے نزدیک ان کی زوجیت میں داخل ہونے کے لائق عورت ہوں تو یا اللہ تو ان کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ ان کی یہ دعا فوراً ہی قبول ہو گئی اور یہ آیت نازل ہو گئی کہ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے اس سے حاجت پوری کر لی، زینب کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی تو ہم نے اس زینب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کون ہے جو زینب کے پاس جائے اور اس کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح اس کے ساتھ فرما دیا ہے۔ یہ سن کر آپ کی ایک خادمہ دوڑتی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور یہ آیت سنا کر خوشخبری دی۔ حضرت زینب اس بشارت سے اس قدر خوش ہوئیں کہ اپنا زیور اتار کر اس خادمہ کو انعام میں دے دیا اور خود سجدے میں گر پڑیں اور اس نعمت کے شکریہ میں 2 ماہ لگاتار روزہ دار رہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ناگہاں حضرت زینب کے مکان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بغیر خطبہ اور بغیر گواہ کہ آپ نے میرے ساتھ نکاح فرما لیا، ارشاد فرمائے کہ تیرے ساتھ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے اس نکاح کے گواہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نکاح پر جتنی بڑی دعوت ولیمہ فرمائی اتنی بڑی دعوت ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے نکاح کے موقع پر بھی نہیں فرمائی۔ آپ نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کی دعوت ولیمہ میں تمام صحابہ کرام کو نان گوشت کھلایا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم ازواج مطہرات میں سے میری وہ بیوی سب سے پہلے وفات پا کر مجھ سے آن ملے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے۔ یہ سن کر تمام ازواج مطہرات نے ایک لکڑی سے اپنا ہاتھ ناپا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکلا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے حضرت زینب نے وفات پائی تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاتھ لمبا ہونے سے مراد کثرت سے صدقہ دینا تھا، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے کچھ دستکاری کا کام کرتی تھیں اور اس کی آمدنی فقراء و مساکین پر صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ ان کی وفات کی خبر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہائے، ایک قابل تعریف عورت جو سب کے لیے نفع بخش تھی اور یتیموں اور بوڑھی عورتوں کا دل خوش کرنے والی تھی، آج دنیا سے چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے بھلائی اور سچائی میں اور رشتہ داروں کے ساتھ مہربانی کے معاملے میں حضرت زینب سے بڑھ کر کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ منقول ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات سے اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ مجھ کو خداوند تعالیٰ نے ایک ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے جو ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ تمام ازواج مطہرات کا نکاح تو ان کے باپ داداؤں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے ساتھ نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے 11 حدیثیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہیں، جن میں 2 حدیثیں بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں مذکور ہیں۔ منقول ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا حال امیر
منقول ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا حال امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے حکم دے دیا کہ مدینے کے ہر کوچے و بازار میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ تمام اہل مدینہ اپنی مقدس ماں کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہو جائیں۔ امیر المومنین نے خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ 20 ہجری یا 21 ہجری میں 53 برس کی عمر پا کر مدینہ منورہ میں دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں پکا سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔